کہتے تھے خزانہ بھر چلے. یہ تضمین ہے خواجہ میر درد کا شعر ہے نا کہ جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے. وہ یہ کہتے تھے خزانہ بھر چلے, میں یہ کہتا تھا کہ کیسے گھر چلے. وہ یہ کہتے تھے خزانہ بھر چلے, میں یہ کہتا تھا کہ کیسے گھر چلے. جاتے جاتے کہہ گئے شوکت عزیز جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے. اور پھر یہ ہوا کہ فرینڈس آف پاکستان اور وہ ڈو مور اس کیا کہ دور سارے ملال کر دوں گا, دور سارے ملال کر دوں گا, قابل رشک حال کر دوں گا, مشتے شعلوں کو اور بھڑکا دو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. فرینڈس آف پاکستان مل کیا رہا ہے, کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. ہر طرف ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے دور سے, ہر طرف ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے دور سے, کیونکہ سب پر کھل گیا ہے ڈھول کا جو پول ہے, کیونکہ سب پر کھل گیا ہے ڈھول کا جو پول ہے. ساری دنیا ہنس رہی ہے یہ تماشا دیکھ کر, جیب میں پیسے بھرے ہیں ہاتھ میں کشکول ہے. ساری دنیا ہنس رہی ہے یہ تماشا دیکھ کر, جیب میں پیسے بھرے ہیں ہاتھ میں کشکول ہے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رنگدار آیا تھا تو ہم سمجھے رنگ بدلے گا امریکہ میں. ہاں اس سے پہلے کیا ہوا, اس سے پہلے ایک واقعہ فاجعہ یہ ہوا کہ ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ ہستی کی تذلیل ہو گئی. لوگ حیرت تھے کہ جوتے مار دیے, بش کے جوتے. میں نے عرض کیا کہ اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, کھائے ہیں جو بغداد میں مردود نے جوتے. مردود غیر پانی والے لفظ ہے, میں نے فارسی کے معنی میں لکھا ہے ریجیکٹڈ, مسترد شدہ. اس کی قوم اصل میں جب علاقہ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں. مثلا ہم نے یہاں سنا کہ چوروں کو کیا کہتے ہیں, سارق تو پرانا لفظ ہے لیکن عام لفظ کیا ہے, حرامی. یا چوروں کو حرامی کہتے ہیں, لیکن ہم سے تو بہتر ہی کہتے ہیں نا. پھر بھی ہم تو ماں باپ تک پہنچ جاتے تھے. تو میں نے کہا مردود فارسی میں کہا ہے. اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلق, کھائے ہیں جو بغداد میں مردود میں جوتے. تاریخ کے صفحات یہ دیتے ہیں گواہی, تاریخ کے صفحات یہ دیتے ہیں گواہی, کھائیں ہر ایک دور کے نمرود نے جوتے. کھائے ہیں ہر ایک دور کے نمرود نے. اس امر پہ ہم کو تو تعجب نہیں مطلب, کھائیں جو بغداد میں مردود میں جوتے. تاریخ کے صفحات یہ دیتے ہیں گواہی, کھائے ہیں ہر ایک دور کے نمرود نے جھوٹے. ذلت عجیب برسر محفل ملی اسے, برسر محفل ملی اسے. تھے جس کو سرفرازی کے دعوے بڑے بڑے, تھے جس کو سرفرازی کے دعوے بڑے بڑے. دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو, دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. 10 نمبری پہ جوتے بھی 10 نمبری بڑے. دیکھو اسے جو دیدے. اچھا اس پر کیا اثر ہوا وہ دیکھیے. سب پریشان تھے, دیکھیے کیا ہو, کیا مختصر کرنا, ارے وہ تو پھر چلیے. سب پریشان تھے, دیکھیے کیا ہو, اس کا اعلیٰ مقام و منصب ہے, اس کا اعلیٰ مقام و منصب ہے. سب کو حیرت بڑی ہوئی جب بش ہنس کے بولا مجھے لگا کر اچھا وہ تو میرے پرچم کو لگا ہے. اچھا جوتا اچھلا تو مالکی سمجھے, مالکی سمجھے یہ ستارے کی اپنے گردش ہے, یہ ستارے کی اپنے گردش ہے. پھرتی سے منہ بچا کے بش بولا یار اس کی مجھے پریکٹس ہے. فرمائش تو بہت ہے. چلیے اس سیریز کا آخری خطہ جو ڈانٹ پڑی اس کو, سرزش ہوئی نا منتظر کو, وہ کن الفاظ میں ہوئی سنیے. ٹھیک ہی ہے جو تم سے ناشکرے,
ٹھیک ہی ہے کہ تم سے ناشکرے گوانتانامو میں جیل کاٹتے ہیں. تم نے جوتا اٹھا کے مار دیا, تم نے جوتا اٹھا کے مار دیا جس کے ہم روز جوتے چاٹتے ہیں. تم نے جوتا اٹھا کے مار دیا جس کے ہم روز جوتے چاٹتے ہیں. فرمائشیں تو بہت ہیں, لیکن اب جو تبدیلی ہوئی تو اوباما آئے. توقع تھی حسین بھی نام ہے, رنگ بھی اتنا چٹا نہیں ہے, تو میں نے عرض کیا کہ اس میں رنگت ونگت کا کوئی دخل نہیں, اس میں رنگت ونگت کا کوئی دخل نہیں. ہم بتائے دیتے ہیں ظلم کا بھید, ہم بتائے دیتے ہیں ظلم کا بھید. کہتے ہیں وائٹ ہاؤس میں گھستے ہی دل کالا ہو جاتا ہے اور خون سفید. وائٹ ہاؤس میں گھستے ہی دل کالا ہو جاتا ہے اور خون سفید. چلیے اب ہاں ایک بات یہ میں عرض کر دوں, آپ کا کمر صاحب آپ کا تھا نا کہ خاصا بہت فرمائشیں آ رہی ہیں سارے مجموعے سخن ایک طرف جی وہ بھی عرض کرتا ہوں ایک طرف, اور آپ کی ردیف سے سبحان اللہ دونوں کو ملا کے مجھے یاد آ گیا اکبر کا ایک شعر, آپ کی اجازت سے وہ پیش کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ سارے دیوان ایک طرف ہے نا, اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ دیوانوں سے شعر نہ چنیے. کتنے دیوان ہیں؟ 6 دیوان تو میر کے ہیں. دیوانوں سے شعر نہ چنیے, سب کا خلاصہ مجھ سے سنیے. سورہ دیکھیے گا کتنا بلیغ خلاصہ. دیوانوں سے شعر نہ چنیے, سب کا خلاصہ مجھ سے سنیے. آپ کی صورت سبحان اللہ, میری نیت توبہ توبہ. دیوانوں سے شعر نہ چنیے, سب کا خلاصہ مجھ سے سنیے. آپ کی صورت سبحان اللہ, میری نیت توبہ. اب کیا رہ گیا صاحب؟ چلیے ووٹنگ چل جائے گی. جی 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 بیٹھے. فلائٹ لیٹ ہو گئی. ابھی ہمارے کچھ دوست گئے تھے کہاں, سیالکوٹ. 4 گھنٹے جو ہوئی لیٹ فلائٹ کل رات. منتظر لوگوں میں یہ حقر دلگیر بھی تھا. کسی ہاسٹس کے تھی میک اپ میں کسر کچھ باقی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر, کچھ باقی ہوئی تاخیر تو کچھ. چلیے اب کہتے ہیں صاحب کہ بھائی بہت طویل نظمیں ہیں تو آپ کا بہت کم ہو جائے گا. یہ مارچ کا مہینہ گزرا ہے, اس حوالے سے چند شعر غزل کے. تحریک پاکستان اور اس کا پس منظر, یہ 3 شعر سے. حوصلے پست تھے. علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا کہ آپ نے ایک شاعر کو صدر بنایا ہے. شاعرانہ بات ہوگی. خواب بیان کرتا ہوں میں کہ مسلمانوں نے بر صغیر کی قسمت کا واحد جو حل ہے وہ ہے شمال مغربی علاقے کے مسلمانوں کی آزادی. لیکن یہ شاعرانہ بات کی خواب تھا. کوئی کہہ سکتا ہے 2 سال پہلے کہ یہ خواب تعبیر یافتہ ہو جائے گا؟ مشکل تھا. حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر. حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر. اور یہ کیوں گھٹ گئے؟ اس لیے کہ تائیدی عزتی شامل تھی. کسی مولوی نے نہیں, علامہ شبیر احمد نے نہیں, قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایسا خطہ چاہیے جسے ہم قرآن کے احکام کی تجربہ گاہ بنا کر دکھلا سکیں. اللہ تعالیٰ کا فاول مراد, ہم نے تو بھیجے خلیفہ بنا کر. تو اس درخواست کو پذیرائی اس شکل میں حاصل ہوئی کہ جس خطے میں قرآن کو نافذ کرنا تھا اس کے لیے اسی دن آزادی دی گئی جس وقت قرآن نازل ہوا تھا. ہم 14 اگست کو مناتے ہیں. حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر, فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر. پھر جانے کیا سوچ کر, جانے کیا دیکھ کر, جانے کیا سوچ کر, جانے کیا دیکھ کر, ہاتھ سے رکھ دیا آئینہ دیکھ کر.
اور فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی. نسیم بہار پیغام لے کر آتی ہے موسم بہار کا. باد صبا فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی, دور تک آئی باد صبا دیکھ کر. فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی, دور تک آئی باد صبا دیکھ کر. اور یہ شعر زیادہ لوگوں کو پسند آیا ہے. اس سے پہلے یہ کہ سی رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا کفن. آج کیا کیفیت ہے بات, سی رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا کفن, موت ہنستی ہے یہ مشغلہ دیکھ کر. اور حادثے سے بڑا سانحہ, سب ایک شخصی چیز ہے نا سانحہ. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. کیا بات. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. یہ بھی فرمائش پوری ہوئی نا. چلیے ایک اور مسئلہ ہمارا ہے, المیہ ہے قومی. میں بھی پیش کر دوں گا. اصل میں آپ المیہ ہے, اس کو میں نے 4 مصروں بیان کیا ہے. اور آپ سے زیادہ کون اس کا ادراک رکھتا ہوگا. کہتے تم غلام ہو, نہیں محکوم نہیں, آزاد ہیں ہم. کب کس کی خوشامد کرتے ہیں, مجبوری اور ناچاری کے الزام کو ہم رد کرتے ہیں. آزاد تجارت میں لیکن ہم ایک توازن رکھتے ہیں. آزاد تجارت میں لیکن ہم ایک توازن رکھتے ہیں. ٹیلنٹ برآمد کرتے ہیں اور ایڈ درآمد کرتے ہیں. برین ڈرین. کس کیفیت سے گزرتے ہیں آپ لوگ. مجھے اتفاق ہوا تھا کچھ دن کے لیے جانے کا. وہ شہر اتفاقاً ابوظہبی تھا, لیکن کوئی شہر ہو کوئی ملک ہو, ڈگری کا فرق ہوگا, شاید کیفیت اس سے مختلف نہیں ہوگی. مجھ سے کہا لوگوں نے کہ آپ یہاں آئے, کچھ کہا آپ نے. ابھی تو آئے ہوں, بیٹھوں ذرا تسلی لوں. جب الوداعی پارٹی تھی میں نے چند اسے کہے تھے, اس پر کھسیانی ہنستے تھے کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہم آئے باہر ملک سے تو میں کیا کہوں گا کہ آؤ جو ابوظہبی. میں نے اس کے کہیں بھی میرا تجربہ ابوظہبی کا تھا. آؤ جو ابوظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا, آؤ جو ابوظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا, عزت کو دھرا رکھنا, گردن کو جھکا رکھنا, پیسے کو بچا رکھنا, بستر کو بندہ رکھنا, دروازہ کھلا رکھنا. پنجابی میں کہتے ہیں کوئی میں جھوٹ بولیا. آپ بتائیے. آؤ جو ابوظہبی یہ دھیان ذرا رکھنا, عزت کو دھرا رکھنا, گردن کو جھکا رکھنا, پیسے کو بچا رکھنا, بستر کو بندہ رکھنا, دروازہ کھلا رکھنا. اور گھر پر بھی یہ کہنا دروازہ کھلا رکھنا. یہ تو وہاں سے بھیجا میں نے. اور وہاں چٹھی جو آتی ہے, بتائیں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا. پلاؤ کھائیں گے, اب فاتحہ ہوگا. The wearer knows where the shoe pinches. پسماندگان کی حالت سنیے. وہ ایک گانا گونجتا تھا, میرے کانوں میں پڑ گیا تھا. فلمی گانا تھا, اور وہ کسی مسٹر ہے مولوی وہ کان میں تو پڑ جاتا ہے, اور پڑی ہوئی چیز کام آتی ہے. وطن سے چٹھی آتی ہے, اس پہلا بول تو میں ترنم سے سننے کی کوشش کرتا ہوں. طارق صاحب سے معذرت کے ساتھ بھائی, کوے کے کائیں کائیں سن لے بلبلے مترنم. وہاں چٹھی آتی ہے, ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں. ابھی نہ آؤ لوٹ کر کہ گھر ابھی بھرا نہیں. بڑے نے جو لگائی تھی دکان وہ چلی کہاں, میرے چچیرے بھائی کی بھی فیکٹری لگی کہاں, تمہارے چھوٹے والے کی بھی لاٹری کھلی کہاں, ابھی تو مجلی والی کا جہیز بھی بنا نہیں. ابھی نہ آؤ لوٹ کر
کے دل کے گھر. ترنم معذرت چاہتا ہوں سن لیجیے، برانکائٹس کا مریض ہو اور کھانسی. تو تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے جوں کا توں پڑا ہوا، تمہارا وہ پلاٹ بھی ہے جوں کا توں پڑا ہوا. ڈرافٹ کوئی بھیجتے تو ٹھیک تھا تو ٹھیک تھا، ڈرافٹ کوئی بھیجتے تو ٹھیک تھا. اور دکانوں اور فلیٹس کی بکنگ کا تو ذکر کیا، ابھی تو ٹھیکیدار سے بھی تذکرہ ہوا نہیں، ابھی تو ٹھیکیدار سے بھی تذکرہ ہوا نہیں، ابھی ناؤ لوڈ کر کے گھر بھی بھرا نہیں. جب وہ بدبخت آتا ہے نا تو اس کا ریسیپشن کس طرح ہوتا ہے؟ ابھی گئے برس جو تم مہینہ بھر کو آئے تھے، ابھی گئے برس جو تم مہینہ بھر کو آئے تھے تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے، تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے. عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں، عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں. میرے فلاں ڈرافٹ کے رقم کا تم نے کیا کیا؟ فلاں خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فلاں فلیٹ کیوں؟ مخل تو نہیں ہو رہا ہوں آپ؟ چائے نوشی معاف کیجیے. میرے خیر سب تو ہم کانوں میں اڈیلنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ، اور آپ حالت میں اڈیل رہے ہیں. چلیے دونوں طرف اپنے چلیے. تو ہاں، ابھی گئے برس تم مہینہ بھر کو آئے تھے تو سارے گھر کے واسطے عذاب ساتھ لائے تھے. عجب عجب نصیحتیں بلا وجہ کی حجتیں. میرے فلاں ڈرافٹ کی رقم کا تم نے کیا کیا؟ فلاں خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فلاں فلیٹ کیوں لیا؟ فلاں فروخت کیوں کیا؟ خیال گھر کی بہتری کا آپ کو ذرا نہیں. مرغی اپنی جان سے گئی، کھانے والے کو مزہ ہی نہیں آئے. آخری بند ہے، ہوئے 8 سال ہی ابھی تمہیں گئے ہوئے، ہوئے ہیں 8 سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے، چچا ہے 20 سال سے ریاض میں لگے ہوئے. معلوم ہوا کہ وہاں پر 20 دن 40 سال چچا پڑا ہوا ریاض میں. ہوئے ہیں 20 سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے، چچا ہیں ہوئے ہیں 8 سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے، چچا ہے 20 سال سے ریاض میں لگے ہوئے. اور جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں ہے فاصلے. کیا افلاطونی محبت. چاہے 20 سال سے ریاض میں لگے ہوئے اور جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں ہے فاصلے. اب میں جو کہوں گا تو پہلے میں کو کہوں گا، بعد میں بھی کو ہی کہوں گا. آپ چاہیں تو کے لگا لیجیے گا بعد میں. چچا 20 سال سے ریاض میں لگے ہوئے، چچا کو کچھ ہوا نہیں، چچی کو کچھ ہوا نہیں. سال یہ بھی تمہیں گئے ہوئے، چاہے 20 سال سے ریاض میں لگے ہوئے. جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں فاصلے. چچا کو کچھ ہوا نہیں اور چچی کو بھی کچھ ہوا نہیں. اب یہ فرمائش ہے اور اس فرمائش کے حوالے سے موضوع یہی ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. اسی موضوع پر یہ سنجیدہ کوشش دیکھی ہے. موضوع یہی ہے. یہ باپ کا خط ہے بیٹے کے نام، لیکن پورا خط نہیں ہے، یہ ایروگرام ہے، سستا لفافہ. کبھی جانے پدر دیکھا تو ہوگا تم نے یہ منظر، کہیں پر 2 پرندے آشیاں اپنا بناتے ہیں تو کچھ دن بعد پھر وہ آشیاں آباد ہوتا ہے. کئی نوخیز بچے چونچ کھولے بازوؤں کو تھر تھراتے منتظر ہوتے ہیں چوگے کے. مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر میں ماں باپ آ کر انہیں دیتے ہیں چوگا. پھر جب ان کے پر نکلتے ہیں تو دونوں حوصلہ دے کر انہیں اڑنا سکھاتے ہیں. تو دونوں حوصلہ دے کر انہیں اڑنا سکھاتے ہیں، مگر اڑنا کجا، چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانا، چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانا، ذرا پر تولنا اور پھر جھجک کر بیٹھ جانا. مگر ماں باپ کی پے ہم مشقت رنگ لاتی ہے.
رنگ لاتی ہے پرے پرواز کھلتے ہیں، پرے پرواز کھلتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے، ہوائیں گدگداتی ہیں، ہوائیں گدگداتی ہیں، فضائے نیلگوں دل کو لبھاتی ہے، فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی. ارے کینیڈا نکل آؤ نا، آسٹریلیا چلے جاؤ، دبئی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ کہاں پڑے اسے؟ فضا میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے، پرے ہم جولیوں کے ہیں، اڑانے ہیں، ترانے ہیں، فضا پر حکمرانی ہے اسٹیبلش. انہی ہم جولیوں میں پھر کوئی منموہنی صورت سما جاتی ہے دل میں، پھر وہ دونوں جھنڈ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں. پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں؟ سبحان اللہ. پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں؟ تو کیا جانے پدر تم بھی پرندہ تھے کہ اپنا یہ پرانا آشیانہ بھول بیٹھے ہو. پرندوں کو تو الفت عارضی ہوتی ہے بچوں سے، جوان ہو جائیں تو ان سے تعلق ہی نہیں رہتا، مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت دھواں دیتا ہی رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. پرندوں کو تو الفت عارضی ہوتی ہے بچوں سے، جوان ہو جائیں تو ان سے تعلق ہی نہیں رہتا، مگر انسان کو قدرت نے پے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سلگتی آگ کی صورت دھواں دیتا ہی رہتا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. تمہاری ماں کی آنکھوں سے سلگتی آگ کی چنگاریاں اشک رواں بن بن کے گرتی ہیں. تمہاری ماں کی آنکھوں سے سلگتی آگ کی چنگاریاں اشک رواں بن بن کے گرتی ہیں، مگر شعلہ جاسوس کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا، مگر شعلہ جاسوس کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمن دل تک نہیں جاتا. مسائل کا یہ پشتارا کہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے، تمہیں اس کا بھلا احساس کیسے ہو؟ مسائل کا یہ پشتارا کہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے، تمہیں اس کا بھلا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سرخوشی کے قید سے نکلو تو وہ ایام یاد آئے گا. تمہیں اس کا بھلا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سبک سر زندگی کی سرخوشی کے قید سے نکلو تو وہ ایام یاد آئے کہ جب تم اپنی ماں کی گود کو جنت اور اپنے باپ کے کاندھوں کو ہفتہ پلاک سے اونچا سمجھتے تھے. وہ جنت آج ویراں ہے، وہ کاندھے زندگی کے بوجھ سے یوں جھک گئے جیسے خزاں دیدہ شجر کی ٹہنیاں ہوں. ہاں سنو بیٹے، تمہاری ماں نے کل آنکھوں میں آنسو روک کر اور کانپتے ہونٹوں سے مجھ سے یہ کہا تھا، سنو جی کل جو میرے لال کو لکھو تو یہ لکھنا کہ بیٹا تیرا بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو، کہ بیٹا تیرا بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو، تو اس کو کہیں پردیس کو جانے نہ دینا، اس کی ماں کے پاس ہی رکھنا. حضرات زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں اور بھی پوری کروں گا. میں پانی ساتھ لایا ہوں، لیکن ایک مجھ سے بھی 10 سال زیادہ عمر کے بزرگ سنا رہے تھے. قوافی جس قدر یہاں آئیں سب کو باندھ لاتے ہیں، مسلسل ہانپتے جاتے ہیں، لیکن سب سناتے ہیں. بالآخر ہوتے ہوتے بزم کا یہ حال ہوتا ہے، ادھر سے یہ سناتے ہیں ادھر سے سب سناتے ہیں. ایسے میں کسی نوجوان کو شاید سوجی، اس نے سائلنسر کے طور پر گلاس پیش کر دیا. اس سے پہلے کہ بزرگوار کے ہونٹوں تک پہنچے، ایک سامع بولا، ابے پانی مت دیو تازہ دم ہو جائے گا. اس بہانے میں نے پانی پی لیا. ارے یار بچے دو ہی اچھے. آسمان امریکہ سے وہی آئی کہ تمہارے سارے مسائل کا سبب تمہاری کثرت آبادی ہے. پھر کیا کریں؟ کہنے اعلان کراؤ
بچے 2 اچھے. چنانچہ اعلان ہوا ریڈیو سے. تیسرے دن بہبود آبادی کے ڈائریکٹر آ گئے کہ کیا اعلان کرا رہے ہیں آپ؟ جو آپ نے دیا ہے نعرہ بچے 2 اچھے. کہنے کہ مولوی کا بچہ کس طرح اعلان کر رہا ہے؟ کس طرح کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ تو یہ رہا، کس طرح کہہ رہا ہے؟ کس طرح کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں وہ کہے بچے پاس 2 اچھے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے بچے 2 اچھے. کہنے لگا یہ کیا بدماشی ہے؟ تم نے وقفہ کرنا تھا نا، وقفہ کیوں بڑھا دیا؟ کہ انہوں نے کہا تھا وقفہ بڑھا دو. انہوں نے کہا تھا وقفہ بڑھاؤ، میں نے وقفہ بڑھا دیا. میرے دوست کے اب ٹی وی آ گیا. کہنے لگا نہیں یوں کہو بچے 2 ہی اچھے. کہنے لگا ہی اور لگوا رہا ہوں. اب 4 بچے ہیں گھر میں. میرے دوست کے، آپ کی فرمائش ہے آپ تو سنیے صاحب چاہے سے کہ میرے دوست کے 4 عدد جو بچے ہیں، عقل کہیں تو چاروں میں کچھ کچے ہیں، لیکن ایسی بات ہے، لیکن بعض میں ایسی بات کہے جاتے ہیں، لیکن ایسی بات لیکن ایسی بعض اوقات کہے جاتے ہیں اماں بابا حیرت میں رہ جاتے ہیں. ایک دن آ کر بولے اپنے ابو سے، ابو ہم میں سے 2 تونچے والے ہیں اچھے. ہم میں سے 2 کون سے والے ہیں اچھے؟ ابو ہم میں سے 2 جونچے والے ہیں اچھے. ان کو تو اسکول میں داخل کروا دیں، باقی 2 کو اللہ کے گھر بھجوا دیں. بلکہ دونوں ہی کو واپس چاروں ہی کو واپس کروا دیں اور امی کو بہبودگی میں لگوا دیں. بہبودی کہنا نہیں آتا. اور امی کو بہبودگی میں لگوا دیں. امی بھی جب تنخواہ لے کر آئیں گی آپ کی نوٹیں، آپ کی جیبیں نوٹوں سے بھر جائیں گی. یہ نفسیات ہیں. آپ کی جیبیں نوٹوں سے بھر جائیں گی. امی تابی موڈ اچھا ہو جائے گا، اس ٹی وی تابی دل ٹھنڈا ہو جائے گا. میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ فضا اتنی اہم نہ رہے. بس یہ چند اس کے بعد انگریز کے بعد جب مجھے گائی چند خزاں چمن سے چلی ہی گئی تو کیا ہوگا؟ خزاں چمن سے چلی ہی گئی تو کیا ہوگا؟ خزاں چمن سے چلی ہی گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی شروع سفر ہے ابھی کہاں منزل. 8ویں ترمیم میں خوش آئین بات ہے الحمدللہ. ابھی شروع سفر ہے ابھی کہاں منزل، نگاہ شوق نے دھوکہ کوئی دیا ہوگا. خود اپنے در پہ آزار کون ہوتا ہے؟ خود اپنے در پہ آزار کون ہوتا ہے؟ ہمیں فلک بھی تعجب سے دیکھتا ہوگا اور فراز دار سے ابھرے صدا تو بات بنے. وقت کے فرعون نے برپا کیا ہے پھر فساد، پھر دلائے ہمیں بھولے ہوئے 2 حرف یاد، اتحاد و اتحاد و اتحاد و اتحاد. آہستہ کہوں الجہاد و الجہاد و الجہاد و الجہاد. فراز دار سے ابھرے صدا تو بات بنے، فراز دار سے ابھرے صدا تو بات بنے. گھٹی گھٹی سے کراہوں سے کیا بھلا ہو. ابھی 2 رات پہلے ہوا یہی تھا کہ کیفیت کچھ اور تھی، بہت سخت تکلیف تھی، پسینے ماروں اور اس طریقے سے گر گیا تھا بیت الخلاء میں.
الحمدللہ آپ لوگوں کی ہمدردی سے میں اتنی ہمت ہوئی کہ اتنی دیر تک آپ کو محظوظ کیا. میں نے وقت زیادہ لیا، اگر ہو تو معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب. کیا رواں اشعار تھے، سنجیدہ شاعری ہو، ظرافت کی بات ہو، بے مثال. واقعی ہم اتنا ہنسے کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. خواتین و حضرات، اب ہم اس محفل میں ایسی شخصیت تک پہنچ چکے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ اور ہم بہت بےتاب ہیں. جہاں تک آپ کے تعارف کا سوال ہے تو کچھ شاعری ہی آپ کے لیے وجہ شہرت نہیں. آپ صف اول کے ڈرامہ نگار ہیں، صاحب طرز صحافی ہیں، ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور پاکستان کی پہچان ہے. رومانویت اور غنائیت آپ کی شاعری سے پھوٹتی ہے. اب میں آپ کے استقبال کے لیے کیا شعر پڑھوں؟ سمندر اور ساحلوں کی ہوا کی بات کروں، ذرا پھر سے کہنا کہوں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا کا حوالہ دوں، یا محبت ایسا دریا ہے گنگناؤں. لبوں پر پھول کھلتے ہیں کسی کے نام سے پہلے، لبوں پر پھول کھلتے ہیں کسی کے نام سے پہلے، دلوں کے دیپ جلتے ہیں چراغ شام سے پہلے. ہوا ہے وہ اگر منصف تو امجد احتیاطاً ہم، ہوا ہے وہ اگر منصف تو امجد احتیاطاً ہم، سزا تسلیم کرتے ہیں کسی الزام سے پہلے. سحر آثار بارش کی آواز، اتنے خواب کہاں رکھوں گا اس پار، ذرا پھر سے کہنا، فشار، ساتواں در اور بہت سی کتابوں کے شاعر اور آج کے صدر مشاعرہ جناب امجد اسلام امجد سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ جناب، بہت پذیرائی کا شکریہ. سب سے پہلے میں داد دینا چاہوں گا آج کی مجلس کے منتظمین کو اور اس کے بعد آپ سامعین کو کہ بہت اب 4 دہائیاں ہو چلی ہیں کم و بیش مشاعرے پڑھتے، لیکن میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت کم ایسی لائیو آڈینس دیکھی ہے. اس کے لیے خاص طور پہ میں آج کے تمام شاعروں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو مرکز کے ان مشاعروں کی تعریف میں نے اپنے احباب سے سنی تھی، انور مسعود صاحب سے، خورشید رضوی صاحب سے، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے، لیکن آج میں نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ جتنے اہل ذوق سامعین اس ہال میں جمع ہیں. اگرچہ دنیا میں اردو کے حوالے سے بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت کم چھتیں ایسی ہیں جن کے نیچے اتنے اچھے آڈینس بیٹھتے ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اس یہاں سے دعوت جب بھی آتی ہے تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس دعوت میں ایک ایسا بلاوا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کچھ اور سوچنے نہیں دیتا، اور آدمی جس کو کہتے ہیں کہ بھاگ کر آمین کہتا ہے کہ اس میں آئیں گے. تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک حمد کے چند شعر سناتا ہوں. اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. جو تیری ثنا کے لائق ہو ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، جو تیری ثنا کے لائق ہو
ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، کیا تاب سخن کیا عرض ہنر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ جو تیری ثنا کے لائق ہو ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، کیا تاب سخن کیا عرض ہنر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ میرے چار طرف ہیں دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، میرے چار طرف ہیں دروازے، میرا سرمایہ کچھ اندازے، مجھ بے خبرے کو بخش خبر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ یہ عرض و سما کی پہنائی، یہ میری ادھوری بینائی، یہ عرض و سما کی پہنائی، یہ میری ادھوری بینائی، ہے شوق سفر ہی زاد سفر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ یہ عرض و سما کی پہنائی، یہ میری ادھوری بینائی، ہے شوق سفر ہی زاد سفر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ آخری شعر ہے اس کا کہ اے نور ازل اے حسن ابد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نور ازل اے حسن ابد، سبحان اللہ سبحان اللہ، رہے روشن تیرے شمس و قمر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور اب ایک نظم میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، اس پیارے اور عزیز وطن کے حوالے سے جس کے ریفرنس سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اس کا عنوان ہی ہے عرض وطن کے لیے ایک نظم۔ ایک نظم لکھیں اے عرض وطن، ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں، ایک نظم لکھیں اے عرض وطن، ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں، تتلی کے پروں سے رنگ چنیں، ان سازوں سے آہنگ چنیں جو روح میں بجتے رہتے ہیں، اور خواب بنے ان پھولوں کے جو تیری مہک سے وابستہ ہر آنکھ میں سجتے رہتے ہیں۔ تتلی کے پروں سے رنگ چنیں، ان سازوں سے آہنگ چنیں جو روح میں بجتے رہتے ہیں، اور خواب بنے ان پھولوں کے جو تیری مہک سے وابستہ ہر آنکھ میں سجتے رہتے ہیں۔ ہر عکس ہو جس میں لاسانی، ہم ایسا ایک ارجنگ چنیں، تتلی کے پروں سے رنگ چنیں اور نظم لکھیں، وہ نظم کہ جس کے حرفوں جیسے حرف کسی ابجد میں نہیں، وہ نظم کہ جس کے حرفوں جیسے حرف کسی ابجد میں نہیں، وہ رنگ اتارے لفظوں میں جو قوس قضا کی زد میں نہیں، وہ رنگ اتارے لفظوں میں جو قوس قضا کی زد میں نہیں، اور جس کی ہر ایک سطر میں خوشبو ایسے لہریں لیتی ہو جو وہم و گماں کی حد میں نہیں، اور جس کی ہر ایک سطر میں خوشبو ایسے لہریں لیتی ہو جو وہم و گماں کی حد میں نہیں۔ اور جب یہ سب انہونی باتیں، اندیکھی انچھوئی چیزیں ایک دوجے میں مل جائیں تو نظم بنے، اور جب یہ سب انہونی باتیں، اندیکھی انچھوئی چیزیں ایک دوجے میں مل جائیں تو نظم بنے۔ اے عرض وطن وہ نظم بنے جو اپنی بنت میں کامل ہو، جو تیری شان کے شایاں ہو اور میرے ہنر کا حاصل ہو، جو تیری شان کے شایاں ہو اور میرے ہنر کا حاصل ہو۔ اے عرض وطن اے عرض اماں،
تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے۔ اے عرض وطن اے عرض امان، تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے۔ اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے۔ اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے۔ یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے۔ یہ حرف و سخن یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے۔ سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے، سب تیرا ہے سب تیرا ہے۔ بہت معزز ایک غزل کے چند شعر۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے۔ عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے۔ ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے۔ نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے۔ نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے۔ یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے۔ یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ یہ ایک نظم ہے، یہ میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے لکھی، میرے خیال میں ہم سب پر ایکولی اپلیکیبل ہے۔ اس کا عنوان ہے علی ذیشان کے لیے ایک نظم۔ نہیں بھائی، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔
خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں۔ میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ آخری بند ہے اس کا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ جی جی، میں ایک تازہ غزل آپ کو سناتا ہوں۔ افسون انتظار تمنا ہے اور کیا، افسون انتظار تمنا ہے اور کیا، دیکھو کبھی تو حاصل دنیا ہے اور کیا، افسون انتظار تمنا ہے اور کیا، دیکھو کبھی تو حاصل دنیا ہے اور کیا، سکے غرض کے سوچی ہوئی مسکراہٹیں، سکے غرض کے سوچی ہوئی مسکراہٹیں اس کاروبار زیست میں چلتا ہے اور کیا، سکے غرض کے سوچی ہوئی مسکراہٹیں اس کاروبار زیست میں چلتا ہے اور کیا، اور محدود ہے شکار، شکاری بہت سے ہیں، محدود ہے شکار، شکاری بہت سے ہیں، ہر فلسفے میں ایک یہی جھگڑا ہے اور کیا، محدود ہے شکار، شکاری بہت سے ہیں، ہر فلسفے میں ایک یہی جھگڑا ہے اور کیا، اور رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، وہ بزم شش جہات میں تنہا ہے اور کیا، رکھتا ہے خود کو کھیل میں مصروف کس لیے، وہ بزم شش جہات میں تنہا ہے اور کیا، اور ہر پل
بنائے جاتا ہے منظر نئے نئے، سبحان اللہ، ہر پل بنائے جاتا ہے منظر نئے نئے، ہستی تمام ذوق تماشا ہے اور ہستی تمام ذوق تماشا ہے اور کیا۔ یہ شعر دیکھیے گا کہ امکان کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، امکان کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، قطرے سے جھانکتا ہوا دریا ہے اور کیا۔ امکان کے اس جہان کی تمثیل ہے یہی، قطرے سے جھانکتا ہوا دریا ہے اور کیا۔ اور کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، ورنہ تیرے دیار میں رکھا ہے اور کیا۔ کچھ خواب ہیں کہ جن کے لیے در بدر ہوں میں، ورنہ تیرے دیار میں رکھا ہے اور کیا۔ بس ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، بس ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، میں نے تیرے جہان سے سیکھا ہے اور کیا۔ بس ایک یہی سوال کہ میں ہوں بھی یا نہیں، میں نے تیرے جہان سے سیکھا ہے اور کیا۔ اور مقطع ہے اس کا کہ ہم کو بھی دیکھ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، ہم کو بھی دیکھ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، اس بے وفا کی آنکھ میں اچھا ہے اور کیا۔ ہم کو بھی دیکھ لیتی ہے امجد کبھی کبھی، اس بے وفا کی آنکھ میں اچھا ہے اور کیا۔ اصل میں یہ بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو اتفاق سے میں سے کچھ میرے پاس نہیں ہے، جی میں یہ عرض کرتا ہوں۔ ایک میری بیگم صاحبہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، ایک نظم ان کو پسند ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں ضرور۔ اس نظم کا عنوان ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ کیا حقیقت ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمین سے آسماں تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے، کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو صدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو صدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ آخری بند اس کا ہے، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پر رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ دھندلکا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ بہت واضح۔ اب آخر میں آپ جی میں عرض کرتا ہوں، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریا وصال کا، سو اتر گیا اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ اب آخر میں ایک نظم آپ کو سنا کر آپ سے اجازت لیتا ہوں، اس کا عنوان ہے محبت کی ایک نظم۔ اگر کبھی میری یاد آئے
تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جاں نہ ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا, میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا, میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا, کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا, سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. ابھی آپ سے بہت فرمائشیں ہیں, ذرا پھر سے کہنا, خاص طور پر محبت ایسا دریا ہے, کئی فرمائشیں آ چکی ہیں اس میں. لوگ آپ کے سننے کو میں ایک حد سے زیادہ چیز اچھی نہیں لگتی. چلے میں تو یہ نہیں ملی, نہیں ملی نہیں ہے. میں یہ مجھے کہا انہوں نے انجیل سے گہری آنکھوں میں ایک نظم اتفاق سے وہ میرے پاس نہیں ہے, بلکہ میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. ابھی میں یہاں بیٹھا تھا تو ایک بچہ میرے پاس آیا ایک چٹ لے کر, اس پہ لکھا تھا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی پہ کوئی نظم سنائی ہے. بہرحال تو یہ ایک 3 لائنوں کی ایک نظم ہے. جی بیٹا بتائیے. محبت 3 لائنوں کی ایک نظم ہے. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناؤں گا. جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوش میں سما گئے, جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوش میں سما گئے, وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ, یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ, کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ, کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا.
میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. آخری شعر ہے اس کا کہ میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے. میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے. تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے. حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے شعراء سے آخر میں نعت کے کچھ شعر بھی سن لیں. برائے مہربانی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. میں درخواست گزار ہوں جناب محسن چنگیزی سے کہ وہ نعت کے کچھ شعر سنانے کی سعادت حاصل کریں. جناب محسن چنگیزی. نعت کے دو شعر پیش کرتا ہوں. دیار حرف میں ایسا شرف حاصل ہوا ہے. دیار حرف میں ایسا شرف حاصل ہوا ہے. ثنا خانوں میں مجھ سا بے ہنر شامل ہوا ہے. دیار حرف میں ایسا شرف حاصل ہوا ہے. ثنا خانوں میں مجھ سا بے ہنر شامل ہوا ہے. میں شاید نعت لکھ پاؤں ادب آداب کے ساتھ. میں شاید نعت لکھ پاؤں ادب آداب کے ساتھ. مجھے لگتا ہے یہ دل عشق کے قابل ہوا ہے. جناب دو تین شعر دعائیہ انداز میں. دعا اور نہ کوئی دعا اور نہ کوئی دوا چاہیے. دعا اور نہ کوئی دعا اور نہ کوئی دوا چاہیے. مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے. مجھے اپنے رب کی جو بس میرے آقا کو آئے پسند. جو بس میرے آقا کو آئے پسند. مجھے صرف ایسی ادا چاہیے. مجھے صرف ایسی. نبی مل گئے تو خدا مل گیا. نبی مل گئے تو خدا مل گیا. اب اس کے سوا اور کیا چاہیے. اب اس کے سوا اور کیا چاہیے. اب اس کے سوا. اور یہ شعر بطور خاص کہ بہت حفظ بننے لگا ہے یہاں. بہت حفظ بننے لگا ہے یہاں. مدینے کی تازہ ہوا چاہیے. مدینے کی تازہ
اب میں صدر محفل سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت کے چند اشعار پڑھنے کا شرف حاصل کریں اور اس کے ساتھ اس محفل کا اختتام ہوگا. یہ سعادت ایسی ہے کہ سے کوئی انکار بھی ممکن نہیں. ایک نعتیہ نظم ہے چھوٹی سی کہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا. ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا. کوئی چیز نہ تھی کوئی چیز نہ تھی. سر مخفی تھا خدا کوئی تخلیق نہ تھی. حرف اقرار نہ تھا مہر توثیق نہ تھی. سر مخفی تھا خدا کوئی تخلیق نہ تھی. حرف اقرار نہ تھا مہر توثیق نہ تھی. سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی. سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی. آپ نے سرد عناصر کو حرارت بخشی. آپ نے صلی علی ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا. حاجت کون و مکان مقصد نوع بشر مجھ پہ بھی ایک نظر. حاجت کون و مکان مقصد نوع بشر مجھ پہ بھی ایک نظر. مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتہ. یا نبی صلی علی یا نبی صلی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی نعتیہ اشعار کے ساتھ طاہر جمیل صاحب کا ایک شعر جو بہت سے مجموع میں بھاری ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے. ان کا شعر تھا کہ صدحیف کے بندے ہیں بہت دور خدا سے. صدحیف کے بندے ہیں بہت دور خدا سے. صد شکر کے بندوں سے خدا دور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.